اگلا مسئلہ آ جاتا ہے قربانی کے گوشت پوست کا مسئلہ، کہ قربانی کا گوشت کس طریقے سے تقسیم کیا جائے اور اس کی کھال اور دیگر اس کی جو اشیاء ہیں ان کو کیا کیا جائے۔ تو یاد رکھے بحمد اللہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی کے گوشت جو ہے اس میں 3 حصے کرنے مستحب ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کریں، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب پر صرف کریں، اور تیسرا حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آیا کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہاں یاد رکھے کہ غیر مسلم کی حیثیت ہے۔ اگر غیر مسلم کسی مسلمانوں کے ملک میں ذمی ہو کر رہ رہا ہے تو سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7، 8، 9 تینوں آیتوں میں ذمیوں کے احکام اور حربیوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ جو ذمی غیر مسلم ہے، ذمی غیر مسلم اس کو کہتے ہیں سورۃ التوبہ کی روشنی میں حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، قرآن مجید میں ہے کہ حتیٰ کہ وہ اپنے رہنے کا مسلمان حکمران کو جزیہ دیں اور مسلمانوں کے ماتحت ہو کر مسلمانوں کے ملک میں رہیں۔ تو وہ ہیں ذمی، جس میں 2 شرطیں پائی جائیں، ایک تو جزیہ دے کر رہے اور دوسرا ماتحت ہو کر رہے۔ تو جو ذمی کفار ہیں، ذمی غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ قرآن کریم ہمیں بر اور احسان حسن سلوک کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں اور اسلام سے مانوس ہوں۔ جبکہ غیر ذمی یعنی حربی اور دیگر جو کفار ہیں ان کے ساتھ بر اور احسان کرنے کی سورۃ الممتنہ کی آیت نمبر 9 کی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ 9 کی روشنی میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جو غیر ذمی یعنی کفار حربی ہیں ان کے ساتھ بر اور احسان کریں۔ اور آج پوری دنیا پر جتنے غیر مسلم ہیں وہ حربی ہیں، ان میں سے ذمی نہیں ہیں، لہذا حربیوں کے ساتھ بر اور احسان کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر غیر مسلم ہمارے علاقے میں محلے میں کوئی رہتا ہے تو اس کو کافر کو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہ دینا بہتر ہے، اس کو نہ دیا جائے۔ البتہ اگر کوئی ملازم وغیرہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی عیسائی غیر مسلم ملازم ہے اور وہ گوشت مانگنے کے لیے آیا ہے تو فقہا نے اس کی خاص جزی لکھی ہے کہ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، مزدور ہے، اس کا دل خوش کریں گے تو کام زیادہ کرے گا۔ لہذا اس صورت میں ایسے غیر مسلم کو جو ملازم کے طور پر کام کرتا ہے اس کو تو گوشت دے سکتے ہیں، البتہ عام جو ہے نا روٹین کے مطابق اپنے گلی محلے میں اس طرح کے عیسائی یا غیر مسلم کو گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ اور باقی رہ گیا اس کے پوست کا مسئلہ کہ قربانی کا پوست اور اس کی کھال چمڑا اس کا کیا کیا جائے۔ تو قربانی کا جو چمڑا ہے، جس طرح قربانی کا گوشت آپ خود بھی اس کو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے کے ثواب کما سکتے ہیں، تو پوست کا اور اس کے چمڑے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کو باقی رکھ کے اپنے گھر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جائے نماز بنا سکتے ہیں یا دیگر اس کو کسی صرف میں لا سکتے ہیں تو وہ اپنے استعمال میں اس کو لانا بھی جائز ہے۔ کسی کو بطور ہدیہ گفٹ کے طور پر دیتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور ہر تقرب کی جگہ پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مدرسے میں دے دیں، کسی فلاحی کام کے لیے دے دیں، کسی مسجد میں دے دیں، یہ مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آیا مسجد میں لگتا کہ نہیں، تو بلا شک و شبہ مسجد کو قربانی کا چمڑا اور قربانی کی کھال لگتی ہے، اور وہ ثواب کا کام ہے، اور ثواب کے ہر مقام اور محل پہ جو چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو صرف کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو بیچنے کا حکم کیا ہے، چمڑے کو خود اگر بیچتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لہ، جس نے اپنی قربانی کی کھال کو بیچا اس کی کوئی قربانی نہیں۔ تو ہمارے علماء فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بیچنے سے بیچنا بطور تمول ہے، بطور تقرب اس سے مراد نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بطور تمول بیچتا ہے مال کمانے کے لیے کہ اس کو بیچ کے میں مال کماتا ہوں پھر اس مال کو اپنی ذات پہ صرف کروں گا، تو اس طرح قربانی کے چمڑے کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر بیچے گا تو اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اور اگر بیچتا ہے بطور تقرب اس نیت سے کہ میں اس کو بیچ کے اس کے پیسے کسی غریب کو کسی فقیر کو پہنچا دوں گا اور ثواب کماؤں گا، تو یہ تقرب کے طور پر بیچنا اس حدیث کی وعید کے تحت داخل نہیں ہے۔ لہذا اگر اس طور پر وہ بیچ کے کسی مسجد کو کسی غریب کو کسی مسکین کو دے دیتا ہے تو تب بھی کیا ہے، جائز ہے۔ تو ہر قرب کی جگہ پہ قربانی کی کھال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔